قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا، آغاز کرنا، شروعات کرنا، ابتدا کرنا۔ عربی زبان میں فاتحہ کا معنی یہ لفظی معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ ہو یا دوسری صورتیں ہیں، ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں یہاں پہ اہل علم کے درمیان میں معمولی سا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے یہ سمجھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہیں سے سورۃ الفاتحہ کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے عام طور سے ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، تو بعض اہل علم نے یہ سمجھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی سورۃ الفاتحہ شروع ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دو حصوں پر مشتمل، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہے، اور دوسرا حصہ بندہ اللہ سے جو دعا اور التجا کرتا ہے اس پر موقوف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے رسول نے شروعات کہاں سے کی؟ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین سے کی۔ تو اہل علم نے کہا سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ عام صورتوں میں جیسے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ویسے ہی سورۃ الفاتحہ میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ثابت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تو آپ یہ بات جان لیں کہ یہ نماز کا بھی رکن ہے۔ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کا اہتمام نہ کرے۔ آپ چاہے امام کے پیچھے ہوں یا تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز پڑھ رہے ہوں، سنت یا نفل کا اہتمام کر رہے ہوں، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے نہ آپ کی رکعت ہوئی نہ وہ آپ کی نماز ہوئی۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی کہ یہی ایک واحد سورہ ہے جس کو نماز کا رکن بنایا گیا، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط بنایا گیا۔ اور دوسری فضیلت بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی تھی، تو دیکھا کہ ایک سردار تھا اور اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اور علاج و معالجہ کی غرض سے وہ صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کیا جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ اس سے وہ سردار قبیلے کا شفا یاب ہو گیا، اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی جماعت پہنچی تو بعض صحابہ نے سارا واقعہ ذکر کیا کہ ایسا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس صحابی سے کہ تم نے کیا پڑھا تھا، ایسا کیا پڑھا تم نے کہ جس سے اس کو شفا مل گئی؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور جو بطور اجرت کے قرآن پڑھ کر کے جو بکریاں لائے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگا دو۔ تو اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں مکمل طور پر شفا ہے، لیکن سورہ فاتحہ آپ دم کر کے پڑھیں گے بخار کی کیفیت میں، جسمانی تکلیف جو بھی آپ کو جسم کے جس حصے پر ہے، آپ وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے پھونکیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کو شفا مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک فضیلت اس کی ذکر کی گئی ہے۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جب تعریف کی جائے گی تو عمومی طور پر اللہ کی تعریف ہوگی، یعنی کہ ہر ناحیے سے تعریف کے قابل اور تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے کامل طور پر تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن بندے کے اندر بھی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے
تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تعریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، بندے اور اللہ کے مابین تعریف کے سلسلے میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے، لیکن بندہ جو کام کرتا ہے اور اس کام کے تعلق سے ہی اس کی تعریف ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں قابل تعریف نہیں ہے بندہ، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے جو باکمال ہے اور ہر معاملے میں قابل تعریف ہے۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت صفت کو ذکر کیا گیا۔ اللہ مسلمانوں پر بھی رحمان ہے اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے کافروں پر بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ آسمان و زمین ہر چیز کو اللہ نے وجود دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو کافر اور مشرک ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کا کھانا پینا نہیں روکا، اللہ انہیں ہر چیز فراہم کر رہا ہے۔ مسلمان جیسے کھا رہے پی رہے ہیں اس کی عبادت کر کے، کافر بھی انہی تمام فیسلٹی سے وہ بھی جو ہے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا رحم ہی ہے کہ اللہ مسلمان کو بھی دے رہا ہے اس کی عبادت کرنے والے کو، اور جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ تو یہ معنی ہے الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ ویسے دنیا میں بھی اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین قیامت کے دن لے گا۔ اس دن صرف اور صرف اللہ ہی بادشاہ ہوگا، بقیہ سب اس کے سامنے دنیا کے جتنے سورما تھے وہ سب کے سب غلام کی حیثیت سے رہیں گے، بندے کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک ٹکڑا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ عبادت کو خاص کیا گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب یہاں سے موضوع بدل جاتا ہے، یہاں سے موضوع بندے کے حق میں آتا ہے، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب تک معاملہ اللہ کی حمد و ثنا کا تھا، اللہ کی بڑائی و کبریائی کا تھا، اب موضوع بدل جاتا ہے یہاں سے۔ اب بندہ اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو، اپنی ہدایت کو طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ زندے سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہے یہ تو فطری چیز ہے کہ آپ کسی کی بھی مدد لیتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ اس سے مدد لیں جو آپ کی مدد کرنے پر قادر ہو، آپ اس سے مانگیں جو آپ کو دینے پر قادر ہو۔ ایک زندہ آدمی ہے، آپ نے اس سے کوئی چیز مانگی، وہ آپ کو لا کر دینے پر قادر ہے، لیکن آپ یہی بات ایک مردے سے کہیں، وہ شخص جو قبر میں ہے اس سے مانگے آپ، تو وہ خود جو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے تو وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ اہل علم نے نکتہ بیان کیا ہے کہ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو کوئی مردہ یا جو قبر میں ہے صاحب قبر آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر آگے ذکر کیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یہ دعا ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے جو آدمی آج مسلمان ہے کل کے دن مرتد نہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا قیامت کے قریب کہ شام کا مسلمان صبح ہوئے تک کافر ہو جائے گا، اور جو صبح میں مسلمان تھا رات ہونے تک کافر ہو جائے گا۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہیں، اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تیزی سے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، لوگ جو ہے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر مرتے دم تک ہمیں قائم رکھنا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر کوئی شخص جو دین کے بارے میں بات کرے، اپنی طرف سے دین کو پیش کرے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے،
صراط مستقیم وہی ہے جو احادیث رسول سے ثابت ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی دین پیش کرتا ہے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے تو وہ مستقیم نہیں ہے، غیر مستقیم، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ غلط راستہ ہے. تو یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین پر ہوا. جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. تو ایسے نیک لوگوں کے ساتھ کہ ہم ان کے منہج پر چلیں، صحابہ کے منہج پر چلیں، انبیاء کا جو منہج تھا ہم اس کے موافق زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ ان کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، تو ان سے راضی ہوا، تو ان سے خوش ہوا، تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کی راہ پر نہ چلانا کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یا پھر جن سے تو ناراض ہوا، جن کے اوپر تیری لعنت نازل ہوئی. تو یہاں پر اہل علم نے اس کی تفسیر یہ ذکر کی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہ سے مراد یہود ہے، ضالین سے مراد نصارہ ہے، کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. جیسے آگے سورۃ البقرہ کی تفسیر آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے انہیں جو ہے بندر بنا دیا تھا، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا تھا، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے یعنی کہ نصارہ، ان کی راہ پر بھی نہ چلانا. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان بنے رہیں، مسلمان اور اسلام کی راہ پر قائم رہیں، یہ دعا ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ وہ بدعقیدہ ہو چکے ہیں، مسلمان ہی صحیح عقیدے پر قائم ہیں. اور یہاں پر بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں جسے شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا. کہا کہ یہودی اور نصرانی دونوں میں بدترین عقیدہ کس کا ہے؟ ویسے تو یہ بات ہے کہ غضب اللہ کا جو نازل ہوا وہ یہودیوں پر ہوا، تو آپ اسے یہ اندازہ مت لگائیے کہ بدترین عقیدہ یہودیوں کا ہے، بلکہ یہودیوں سے بدترین عقیدہ نصرانیوں کا ہے، کرسچنوں کا، کیونکہ انہوں نے تو پھر بھی کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے ایک کو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا. لیکن یہاں پر عیسائیوں کا جو معاملہ ہے یہودیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں. وہ تینوں کو خدا مانتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ خدا کہتے ہیں. تو یہودیوں سے زیادہ جو خبیث عقیدہ ہے وہ نصارہ کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کی شروعات ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم. الف لام میم کے سلسلے میں راجح قول علماء کا یہی ہے کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے یہ علم نہ اللہ کے رسول کو دیا گیا، نہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا، عوام کو بتایا. لہذا یہ حروف مقطعات جو ہے، اس طرح کے قرآن کی ابتدا میں جو الفاظ آتے ہیں الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد طٰ، ٹھیک ہے، یاسین، یہ جو الفاظ ہیں اس کی تفسیر کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا. واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی آندھرا کے گاؤں میں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اتنے جو مخطوطات آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حروف مقطعات کی تفسیر کر رہا ہوں، یعنی کہ الف کا معنی الف سے الف لام میم، تو الف سے اللہ ہے، لام سے فلاں ہے، میم سے فلاں ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ پورا زمانہ گزر گیا، علماء میں سے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی. تو بہرحال وہ اپنی اپنی باتیں پیش کرنے لگے کہ قرآن کی ہر بات واضح ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کا علم اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہر سبجیکٹ کے تعلق سے نظریات بدلتے ہیں،
ہر سبجیکٹ چینج ہوتا ہے. دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے میڈیکل کا ہو یا پھر انجینئرنگ کا ہو یا لا کا سبجیکٹ ہو، اس میں امپروومنٹ آتا ہے کہ پہلے کے قانون کے، پہلے کے فارمولے کے مقابلے میں دوسرا نیا فارمولہ لایا جاتا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا بدلاؤ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہر آیت، اس کا ہر لفظ، اس کا ہر حکم جو ہے وہ قطعی ہے، حق ہے، سچا ہے، فیصلہ کن. اس میں کسی طرح کا چینج اور بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے. یہی معنی ہے اس کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بلائنڈ فیتھ، آنکھیں بند کر کے قرآن کی ہر بات کو آپ تسلیم کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. اب یہاں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. یہاں پر سے اب جو تقریباً 2 رکوع ہے، ان 2 رکوع میں اس دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. اس کو ذکر کیا گیا. دنیا میں 3 نوعیت کے لوگ رہتے ہیں. ایک نوعیت ہے ایمان والوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات ذکر کی. پھر کہا کہ دنیا میں دوسرے ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے، یہ دوسری نوعیت کے لوگ ہیں. اب آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں. اور دنیا میں جو تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں اس دنیا کے اندر وہ منافق ہیں کہ یہ جب اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں تو ایمان والے سے کہیں گے کہ ہم ایمان والے، اور کافروں سے ملتے ہیں تو کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بطور مسخرے پن اور ہنسی مذاق کے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ٹائم پاس کو رہتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس دنیا کے اندر یہ 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں ہے دنیا. یا تو ایمان والا ملے گا، یا تو کافر ملے گا، یا تو منافق ملے گا. تو یہ تینوں کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. پھر آگے ایک آیت ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. قرآن کریم کی بعض مثالیں جن کے اوپر یہودیوں نے، کافروں نے اعتراض کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اللہ مچھر کی بھی مثال دے گا، اللہ اس سے کم چیز کی بھی مثال دے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ ان مثالوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے گا، اور جس کے دل میں فسق ہے، فجور ہے، نفاق ہے، کفر ہے، وہ ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوئے، بلکہ آج زمانے کے اندر بالخصوص پڑوسی ملک میں ایک فتنہ بہت سر اٹھا رہا ہے. وہ فتنہ ہے اہل قرآن کا فتنہ. وہ قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف اور صرف قرآن کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یہ محدثین اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے لکھتے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول جب تک تھے صحابہ کے لیے نمونہ تھے، قیامت تک کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، اسوہ نہیں. تو یہ قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے، اور جو فاسق قسم کے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو پورا واقعہ ہے آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو پیدائش سے پہلے ملائکہ سے، فرشتوں کے سامنے اس بارے میں بات کی کہ میں ایک انسان کو زمین میں پیدا کرنے والا ہوں. اس طریقے سے جو ہے علم سکھایا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر ایک بدعقیدگی لوگوں میں پھیل گئی. وہ بدعقیدگی کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ انسان اس زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہے. اس مسئلے کو تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے.
انسان یہاں پر اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر اس کو ذکر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انسان اس زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہے، جبکہ سلفی علماء کا یہ کہنا کہ انسان کبھی بھی اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس طرح کی بات کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں، جانشین کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بادشاہ تھا، تو اس کے گزر جانے کے بعد اس کی تمام تر ایکٹیویٹی کو کون سنبھالتا ہے؟ اس کا نائب سنبھالتا ہے، اس کا جو جانشین ہے وہ سنبھالتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ انسان اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، یہ شرکیہ بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ختم نہیں ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے۔ تو اب صحیح معنی کیا ہے اس کا؟ کہ انسان اہل زمین پر اہل زمین کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، انسان آپس میں اس زمین کے خلیفہ ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں، اللہ کا کوئی نائب اور جانشین نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کی دوسری آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر آپ ایمان پر رہیں گے، عمل صالح کریں گے تو اللہ آپ کو زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ کہیں پر بھی اس طرح کا لفظ نہیں آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، اس طرح کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو یہ مت کہیے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، یا جو بھی حاکم ہے، جو بھی بادشاہ ہے، جو رولر ہے، جو رعایا کو سنبھالتا ہے، وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، یہ شرکیہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد اس سارے واقعے کی تفصیل ذکر کی گئی کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو جنت سے ان کو نکالا گیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازا۔ پھر آگے اللہ نے ذکر کیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا تم لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ دین کی باتیں ہم دوسروں کو تو سمجھاتے ہیں لیکن ہم خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ نیکی کا حکم دوسروں کو دیتے ہو اور تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو آدمی جب دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو کوشش کرے کہ پہلے میں خود بھی اس پر عمل کروں۔ اللہ نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات ہی کیوں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی بات کرنے سے اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر آدمی خود بے عمل رہے گا، دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا تو اس کی بات کا کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا اثر پڑے گا؟ لوگ اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے، نہ اس کی نصیحتوں کا کوئی اثر ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعلق سے ذکر کیا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کتنا ٹائم ہوا ہے اس میں دیکھیں؟ 35 منٹ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب نافرمانی کی تو ان کی توبہ کس طریقے کی تھی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہمارے یہاں توبہ کیا ہے؟ آدمی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئے اور سچے دل سے اللہ رب العالمین سے اس غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو تو اللہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے المیہ یہ تھا، جب ان سے غلطی ہوئی تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ یہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر لو، یہ تمہاری توبہ۔ سبحان، اپنے آپ کو خود مار لینا، اگر تم ایسا کرو گے یہی تمہاری توبہ۔ اور ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے ایسا رحمت کا معاملہ رکھا ہے کہ آدمی صرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، انہ هو التواب الرحیم،
اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے تعلق سے ذکر کیا کہ کچھ معجزات تھے جو ظاہر ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جیسے جو عصا تھا وہ عصا اژدھا بنا، اور اس کو وہ استعمال کرتے تھے، جب یہ کسی پتھر پر مارتے تھے تو چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ چند معجزات کا ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے اور وہ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش اور برکھا نازل کر دی۔ وہ جو چاہتے تھے اللہ رب العالمین ان کو نوازتا تھا، یہاں تک کہ ان کو روزی روٹی کے لیے کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کہیں نوکری جاب اور صبح اٹھ کے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منّا و سلویٰ کا انتظام کر دیا تھا، آسمان سے دسترخوان اترتا تھا اور وہ کھا پی کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ اس قدر ناشکرے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ روزانہ ایک ہی چیز کھا کر کے ہم تھک رہے ہیں، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ کچھ الگ الگ قسم کا بھی غذا اور خورد و نوش ہمارے لیے فراہم کرے۔ اور ان کی سرکشی تھی یہ، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب سے کہو کہ جو زمین کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ تمہارا رب ہمیں کھلائے۔ بقل کہتے ہیں عربی زبان میں جو خضروات ہوتے ہیں، گرینری جو ہوتی ہے، ہری سبزیاں،